ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، نام ہے ان کا حضرت بلال۔ بولو کیا نام ہے حضرت؟ ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو، حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے؟ میرے پیارو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری۔ بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے۔ پورے گوگاوا میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا، یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں؟ سب اللہ نے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں، ذرا سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا، اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا، اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار۔ پہلے امیہ نے مارا، سر سے لے کر پاؤں تک مارا، پھر ابو جہل نے مارا، اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا، گلی کے بچوں نے مارا، گالیاں دی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا، اور جو چکی کا پاٹ، اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا، ابو جہل نے دو آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیارو۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے۔ سب لوگ مار کر چلے گئے کہ ہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں۔ سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ، اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے کہا کہ بلال، اے بلال، یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے۔ اے بلال، آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد یوٹیوب میں سوال و جواب، زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر، اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اسے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی بات میں نے مان لیا، اب میری زبان پر احد بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور حضرت بلال آہ کہہ کر چلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا، اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟ آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد، بولو میری زبان پر نکل گیا احد، میری زبان سے آ گیا احد، اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا، یہ جواب سننا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں، دل میں رکھو، دل میں، زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے۔ حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا۔ کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا، کن کا کپڑا پکڑ؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا، مجھے بہت مارا ہے، سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے، چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے، میں بہت زخمی ہوں،
لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اب جواب دے دو. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے, اسے کہ حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے. کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر, حضرت بلال پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال. کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. گیا ابو بکر, آپ جب بازار میں جاتے ہو, اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا, اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا. وہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے. وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے. وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا, یہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, سیدھے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا, یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے. بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا, احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی. جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی, جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو, حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی, اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں. ایسے نہیں, آہستہ مت بولو بھائی, بلند آواز سے بولو. انعام کتنے ہیں؟ 3. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی, اللہ سب کو دینے والا. قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں, قرآن تو میرے واسطے بھی ہے, قرآن آپ کے واسطے بھی ہے, قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے. انعامات تو سب کو ملیں گے, لیکن ایک مثال سمجھ لو, ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو تینوں انعام ملا. ارے ساتھ میں کہو, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو اللہ کو ہدایت دینا ہے, اللہ کو ایمان دینا ہے. ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے, ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے, مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے, میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا. میں ایمان دوں گا تو کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. بھئی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی. کن کو؟ حضرت. اسے کہا اللہ کا وعدہ ہے, بولو اللہ کا وعدہ. پہلا انعام بولو, پہلا انعام. یوٹیوب سوال و جواب. ذرا سن لو, بہت پیاری بات ہے. پہلا انعام ہدایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستو؟ عقل حیران ہو جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ این بلال. ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا, این بلال, بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے, وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو, لیکن آج ایک بات سن لو, تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی, آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے صرف تمہاری نہیں تمہیں تو ہدایت دی, اللہ نے تمہارے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے, آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھئی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ پہلا انعام ہدایت. اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ, ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ, میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ, تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت. یہ تو پہلا انعام. چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی, دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی, ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے
حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا انعام ملا، اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا۔ حضرت بلال کو یہ انعام ملا، بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی، ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ارے بتاؤ، حل رأى احد منکم من رؤیا، ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ بس یہ روز کا معمول، فجر کی نماز ہو جائے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا، ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو، وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کوئی نہیں کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا۔ اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ بھائی نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی، بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانہ؟ ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں، ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے؟ میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ، اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ کہتے مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا۔ کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا ہاں، پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا، اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب۔ نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت۔ بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا۔ اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا۔ صحابہ کرام قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے، اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے۔ ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے، اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے۔ ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے۔ ہمارے نبی فرماتے، کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ تو نبی کا خواب سچا مطلب جنت کیسی، سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی، لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو، جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیتو خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا۔ ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو۔ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا۔ کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا، کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا بلال بھی تو ہوں گے نا؟ اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی۔ بس ہمارے نبی نے بلال کہا، بلال وہاں بیٹھے تھے، زور سے چیخ ماری۔ حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے۔
حضرت بلال وہی بیٹھے، کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے، اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح۔ جب حضرت بلال آئے، ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا، ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا، لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی، اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ بھائی دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے، یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا۔ دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت ملی، ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی، اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ بھائی دونوں انعام ملے نا؟ تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت یاد رہیں گے نا بھائی، تینوں انعام یاد رہیں گے نا؟ تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت۔ اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت بلال، سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں، اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق، ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق۔ اب میرے دوستو سننا، دمشق میں شام کا وقت ہے، بولو دمشق میں شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے، موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے۔ ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے، بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی، ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا۔ سننا، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا تم دنیا چھوڑ کے جانے والے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے، آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا۔ حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے۔ حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا۔ اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو۔ حضرت بلال یوٹیوب میں سوال و جواب۔ بلال بھی رونے لگے، اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی، وہ بھی رو رہی ہے، اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے، آخری گھڑی آ رہی ہے، اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے، رونا بند کر دے، میرا روزہ ہے، سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ وہ بیوی جو ہے نا، بیوی وہ عورت، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے۔ وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا، بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کہو سبحان اللہ۔ کہتے
حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا، ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا اور آواز آ رہی تھی، میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی ہے، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی. حضرت بلال فرماتے، وہ بیوی فرماتی حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں، دسترخوان تیار ہو چکا، میرے نبی تیار ہو گئے. وہ بیوی کہتی دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بیوی کہتی وہاں مغرب کی جامع مسجد میں یہ مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی اور میرے دوستوں نبی کے دسترخوان پر پہنچ گئے. تو بتاؤ تیسرا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ارے میرے دوستوں کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا، ہدایت ملتی ہے تو اکیلے بلال کو نہیں ملتی ہے، پورے حبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے. ارے میرے دوستوں جب جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جاتا ہے تو حضرت بلال کا جاتا ہے. اور موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار بھی تو کرتے ہیں. بھئی نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے. میرے دوستو یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بولو کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن. کتنے انعام؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بولو بولو بولو، بیماروں کو شفا دینے والا. ایک مسئلہ سمجھ لیں، آدمی بیمار ہونا، علاج کرانا، بھائی علاج معالجہ کرانا سنت، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے طور پر بہت سی چیزوں کا استعمال فرمایا. تو اس نیت سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا علاج معالجہ کرواتے تھے، آپ علاج کرتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا جائے گا. شفا دینے والا، باقی علاج کرانا ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم علاج کرا اور کسی کے پاس بھی علاج کراؤ. ارے کوئی ڈاکٹر ملے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ. ہاں اگر کوئی ہومیوپیتھک ملے اس کے پاس علاج کراؤ، کوئی آیورویدک ڈاکٹر ہو اس کے پاس علاج کراؤ، ارے کوئی حکیم ہو اس کے پاس علاج کراؤ. بلکہ میرے پیاروں کوئی تعویذ والا ہو اس کے پاس بھی علاج کراؤ. علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، تعویذ باندھنے میں کوئی حرج نہیں، تعویذ پینے میں کوئی حرج نہیں. ارے میرے پیاروں اگر تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا، تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بنا رہے ہیں، چمڑے کے ٹکڑے پر تعویذ بنا رہے ہیں اور نواسہ رسول حضرت حسین کے گلے پر لٹکا رہے ہیں. اگر تعویذ کا باندھنا حرام ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود نبی کے نواسے کے گلے پر تعویذ باندھتے. لیکن میرے دوستوں معاملہ گڑبڑ کہاں ہوتا ہے کہ تعویذ بھائی باندھ بھی لے، تعویذ کا پانی پی لے، اپنے اوپر دم کر لے. ارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس علاج کرا، حکیم کے پاس کرا، ارے ڈاکٹر کے پاس جا، ایلوپیتھک کے پاس جا، علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا دینے والا ڈاکٹر سے کچھ ہونے والا علاج کرائیں گے، لیکن شفا دینے والا. میں نے کہا نا ایک مرتبہ ایک بھائی آیا میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، میں تو بڑا خوش ہو گیا. ارے خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے تم لوگ سمجھو تو اچھا ہے. آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں کر رہے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لا رہے تو سمجھ میں آ. ایک بھائی میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، حافظ انعام صاحب، مجھے کیا کہنے لگا، مولانا کیا تعویذ آپ نے پاور والی دی ہے، اور سیدھے انگلینڈ کا ویزا لینے گیا. وہ سامنے والی عورت نے کچھ نہیں پوچھا، سیدھے میرے پاسپورٹ پر ویزا. کیا پاورفل تعویذ. حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں جب وہ مجھے کہہ رہا تھا تو میں تو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 دن پہلے میں گیا تھا اور مجھے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا یہ عجیب ہے بھائی، میری تعویذ پہ تیرے کو ویزا ملے اور میرے کو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر تعویذ سے ہوتا نا تو میں میرے پورے پاسپورٹ پہ ویزا لگوا دیتا. یہ ہمارے دیکھو انگلینڈ کے بھائی بیٹھے قمرالدین، ان کا پاسپورٹ میں بنا لیتا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ اس سے ہمیشہ ہمیشہ بھروسہ کس پر؟ میں سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اسے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے تعویذ باندھا تو میرا کام ہو گیا، میں نے تعویذ پیا تو میرا کام ہو گیا. اللہ ناراض ہوتا. تعویذ باندھنے سے کچھ نہ ہوا، تعویذ کے پینے سے کچھ نہ ہوا، دوا کھانے سے کچھ نہ ہوا. اللہ فرماتے شفا دینا کسی کے قبضے میں نہیں، شفا دینے والا صرف اور صرف. اب
عقیدہ مضبوط کرو گے انشاءاللہ. کوئی ڈاکٹر ناراض تو نہیں ہو رہا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ دو بھائی لڑ رہے تھے, کوئی دو بھائی, وہ اس کو مار رہا ہے, اس کو مار رہا ہے, تو تیسرا ایک آدمی آتا دانت توڑ دانت توڑ, تو وہ پہلا والا مارے, دوسرا والا مارے, کہا ادھر ادھر مت مار, دانت سے مار, دانت توڑ. تو دونوں کھڑے ہو گئے کہ میں تیرے کو کیا لینا دینا, ہم لوگ کہیں بھی مارے, تو دانت 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 کا کو کرتا. تو اسے جیب میں سے نکالا, میں ڈینٹسٹ ہوں. ایڈورٹائز, کچھ لوگ تعویذوں کی بھی ایسے ایڈورٹائز کرتے ہیں, دیکھا, کچھ لوگ تعویذوں کی بھی, تعویذ بنا ہوا ہے, بانٹے جا رہا ہے, بانٹے جا رہا ہے, بانٹے جا رہا ہے. ارے تعویذ کا کورس پہلے سیکھ تو صحیح. یہ عملیات جو ہے نا, عملیات یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے سیکھ لیا. میرے دوستوں, اس کے کل 8 سبق ہوتے ہیں, 6 مہینے کی اس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, تب جا کر آدمی ایک عامل بنتا ہے. اب یہ تو جیب میں کاٹ رکھتا ہے, بانٹے جاتا بانٹے جاتا بانٹے جاتا. اگر ارے بھائی اس سے اگر کچھ بن گیا ہوتا تو تو کہیں کو نہیں بنا لیتا, کہتا اس سے رکھو برکت ہو جائے گی. میرے دوستوں, یہ عملیات کا کام بھی بہت نازک کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنانا ہے, آپ سنیں گے؟ میں نے اگر آپ نے نام سنا ہے تو بولنا نام سنا. اجمیر والے بابا نام سنا ہے؟ کیا نام ہے؟ خواجہ معین الدین. سننا ہے, واقعہ سننا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, جو ایک اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا. بولو سبحان اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ اللہ کے ولی نا, یہ اللہ کے ولی. میں پھر نام لے رہا ہوں, اللہ کے ولی اجمیر والے بابا. بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ یہی اجمیر میں اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا. وہ 30-40 مریدین تھے اس وقت. سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو آج چلنا ہے, اپنا کپڑا برتن سب تیار کرو, ہم کو یہاں سے چلنا ہے. تو سارے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں چلنا ہے؟ فرمایا چلنا نہیں ہے, میں رات کو سویا تھا, میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے مجھے حکم فرمایا کہ معین الدین اپنے ساتھیوں کو لے کر گاؤں گاؤں چلے جاؤ, قریہ قریہ چلے جاؤ, بستی بستی چلے جاؤ, علاقے علاقے میں چلے جاؤ, اور جا کر بتا دو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ کس کے حکم سے جا رہا ہوں. ساتھ میں بولو نا, بولو نا, بولو نا. سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جا رہا. آپ لوگ بھی تیاری کریں. میرے دوستوں, وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر معلوم نہیں کہاں کا قریہ قریہ گئے, گاؤں گاؤں گئے, دیہات دیہات گئے, علاقے علاقے گئے, بستی بستی گئے, شہر شہر گئے. اور یہ کام میرے دوستوں, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, لوگوں کو برائی سے روکنا, بتاؤ نا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, یہ ہماری ذمہ داری ہے نا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو, بھلائی کا حکم دیتے جاؤ گے, برائیوں سے روکتے جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. اللہ کے ولی, بولو نا, اللہ کے ولی اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی علاقے علاقے میں, دیہات دیہات میں, قریہ قریہ میں, گاؤں گاؤں میں, اور ایک ہی اعلان ہوتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, معلوم ہے نا؟ نمبر 1 بولو نا, نمبر 1 کلمہ. بولو نمبر 1 کلمہ, نمبر 2 نماز, نمبر 3 روزہ, نمبر 4 زکوٰۃ, اور نمبر 5 حج بیت اللہ. بتاؤ نا, فنڈامنٹلز آف اسلام, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1, ساتھ میں نمبر 1 گواہی دینا. بولو لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نمبر 3 سال گزر جائے تو اپنے مال کی زکات دینا۔ نمبر 4 رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ یہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اب اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ پہ جا کے یہ اعلان کر رہے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ اب گاؤں میں جا رہے، قریہ میں جا رہے، دیہات میں جا رہے، علاقے میں جا رہے، شہر میں جا رہے، بستی میں جا رہے۔ مجھے اس وقت آپ کو یہ بتانا کہ ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی پہنچے۔ بولو ایک گاؤں کے پاس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، دیکھا پورا گاؤں باہر آ گیا ہے، پورا گاؤں باہر آ گیا ہے۔ ایک طرف مرد کھڑے، ایک طرف عورتیں اور بچے کھڑے، ایک طرف سارا سامان رکھا ہوا۔ تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تو خود گاؤں میں آ رہا تھا، یہ پورا گاؤں باہر کائے کو آ گیا؟ اب دکھتی بات ہے اگر گاؤں پورا باہر آ گیا تو گاؤں میں جانے کی ضرورت ہے؟ یہ کون سی جگہ پر ہم لوگ ہیں؟ کھڑے۔ اگر پورا کھڑے باہر آ جاوے تو قاری احمد علی اندر آوے؟ آنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کھڑے میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب پورا کھڑے ہی باہر آ جاوے تو وہ سارا گاؤں باہر آ گیا، سارے مرد ایک طرف ہو گئے، ساری عورتیں بچے ایک طرف ہو گئے، ایک طرف سامان رکھا۔ تو اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم سب باہر آ گئے تو مجھے آنے کی ضرورت نہیں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ بتا دو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ تو سارے گاؤں والے جو بڑے بڑے تھے نا، گاؤں کے بڑے بڑے، وہ آئے، آ کر کہنے لگے حضرت ہم کو پتا تھا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آنے والے، لیکن ابھی یہاں سے چلو، ہم لوگ بھی باہر آئے، آپ کا انتظار کر رہے، آپ آوے تو ہم بھی چلے ساتھ میں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا لیکن کیوں جانا کیوں ہے؟ اپنے گاؤں کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اب سننا، وہ جو بڑے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گاؤں، ساتھ میں بولو ہمارا گاؤں اور اس کے ساتھ لگا ہوا جنگل دونوں قریب ہے، یعنی ہمارا گاؤں ختم ہوتا ہے اور جنگل شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت جنگل میں آگ لگ گئی ہے اور اتنی خطرناک اور ڈینجر آگ لگی ہے کہ معلوم نہیں درختوں کے درخت اور پتوں کے پتے اور معلوم نہیں کتنی جگہ کو آگ نے برباد کر دیا۔ بس تھوڑی دیر میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی اور ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہمارے باغ برباد ہو جائیں گے، ہمارا پورا سنسار ختم ہو جائے گا۔ ہم ضروری سامان لے کر آ گئے، حضرت آپ بھی چلو، کبھی بھی آگ آ جائے گی، اس لیے کہ آگ کے آنے میں دیر لگتی۔ حضرت خواجہ اے سبحان اللہ بولنا، کیا نام یہ علاقے کا نام کیا؟ کھڑے والوں سبحان اللہ بولنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا چلو گاؤں میں، کیا فرمایا؟ چلو۔ ارے سب نے کہا حضرت ہم لوگ باہر آ گئے، بیوی بچوں کو لے کر آ گئے، سارا سامان وامان لے کر بھی باہر آ گئے اور آپ کہتے گاؤں میں چلو۔ ارے اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے جواب دیا کیا سمجھتے ہو آگ جلاتی ہے؟ آگ نہیں جلاتی، آگ کا پیدا کرنے والا جب حکم دیتا ہے تو آگ جلاتی ہے۔ ویسے آگ جلانے کی طاقت رکھتی؟ سب نے کہا حضرت لیکن یہ تو آپ کی ہمت کی بات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے، ان کے ساتھ میں جو مریدین تھے وہ بھی بولو وہ بھی ساتھ میں۔ اب گاؤں والے آپس میں باتیں کرے اندر جانا کہ نہیں جانا، جانا کہ نہیں جانا۔ کچھ لوگ کہے اندر جائیں گے جل جائیں گے تو کیا کریں گے، اور کچھ لوگ کہے کہ جب اللہ کے ولی جا رہے چلو ہم بھی ان کے پیچھے چلے۔ تو آدھا مجمع اندر اور آدھا مجمع۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے، تھوڑی دیر میں آسمان پر دھواں نظر آیا، مطلب آگ آ رہی ہے، بولو آگ آ رہی ہے۔ اب سب نے کہنا شروع کیا اللہ کے ولی اور دیکھو دھواں نظر آ رہا ہے، مطلب ہے کہ بس 5 منٹ کے اندر آگ یہاں پر آ جائے گی، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم واپس چلیں۔ کون یہاں سے بھاگے؟ اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی نے اس دھوئے کی طرف دیکھا اور کہا اس کے اندر طاقت نہیں کہ کسی کو جلائے، بھائی آگ کے اندر طاقت نہیں جلانے کی جب تک اوپر والا اس کو پرمیشن نہ دے دے، بولو سبحان اللہ۔ اور خواجہ معین الدین چشتی آگے بڑھتے جائے۔ اب تو جو مریدین تھے نا وہ بھی حیران ہو گئے اور بار بار حضرت کو کہنے لگے حضرت اور دھواں آگے آ رہا، اور دھواں آگے آ رہا، اور دھواں آگے آ رہا۔ اتنے میں تو دیکھا کہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور آگ تیزی سے آنے لگی۔ جب آگ سننا برابر سننا، جب آگ تیزی سے آنے لگی، ساتھ میں بولو آگ جب تیزی سے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے، بولو کیا کیے؟ جھکے، اور جھک کر ایسے دھیرے سے اپنا جوتا نکالا۔ اب ان کا چمڑے کا جوتا وہ بھی پھٹا ہوا تھا، اور دھیرے سے یوں جوتا نکالا اور یوں لے کے یوں آگ کی طرف پھینکا، بولو آگ کی طرف
پھینکا. اب ظاہری بات ہے آگ تو کیسے شعلے والی اور کیسے آسمان کو چھونے والی. اب ان کا جوتا تھوڑی آسمان کی طرف جانے والا. بھائی آپ کے پاس بھی جوتا چپل ہوگا, آپ پھینکو گے تو یہ پردے سے ٹکرائے گا اور پردے سے ٹکرا کے واپس نیچے گر جائے گا. اب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دھیرے سے جھکے. اب وہ پھٹا ہوا جوتا تھا چمڑے کا, اس کو نکالا اور یوں آنکھ کی طرف ڈالا. آج بھی میرے پیاروں علماء سے پوچھو, کتابوں میں لکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے جوتا ڈالا, جوتا آنکھ کی طرف نہ گیا, صرف آگ کے قریب میں پہنچا اور اللہ کی قسم آگ بجھ کر ختم ہو گئی. اور آگ بجھ کر جیسے کوئی آگ لگی نہیں ہے, آگ بجھ کر ختم ہو گئی. اب تو تھوڑی دیر میں پورا گاؤں, بولو, جب پورا گاؤں جمع ہو گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ آگ لگی کہاں تھی؟ سب نے کہا حضرت پیچھے جنگل میں لگی تھی. کہا جاؤ جنگل میں دیکھ کر آؤ. بہت سارے جوان دوڑے دوڑے جنگل کی طرف گئے. ارے آدھے ایک گھنٹے میں واپس جنگل سے واپس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آگ جنگل میں نہیں لگی, ہم نے پورے جنگل کو دیکھا, کسی درخت کے اوپر کالا دھبا نہیں, کسی پتے کے اوپر کالا دھبا نہیں, ایسا لگتا ہے کہ آگ لگی ہی نہیں. اب سننا, اجمیر والے بابا نے فرمایا پہلے ہی کہہ رہا تھا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں, جلانے والا کون ہے؟ وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. وہ سب گاؤں والے جمع ہو گئے اور کہا کہ حضرت آپ ایک کام کریں, اب یہ گاؤں چھوڑ کے نہ جائے, گاؤں چھوڑ کے یہیں پر رہ جائے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا نہیں, مجھے تو اجمیر جانا ہے, میں تو میرے نبی کے حکم سے اجمیر آیا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہو کہ یہیں پہ ٹھہر جاؤ. ارے گاؤں والوں نے کہا حضرت یہیں پہ ٹھہر جاؤ, لیکن حضرت نے پوچھا میں یہاں کیوں ٹھہروں؟ مجھے تو صرف اتنا بتانا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اس پر سارے امتی عمل کرے, سارے میرے بھائیوں عمل کرے, میری ماں بہنیں عمل کرے, مجھے تو یہ بتانا ہے, مجھے گاؤں میں رہنا تھوڑی ہے. سب نے کہا کہ حضرت آگ لگے گی تو کیا کریں گے؟ پھر آگ لگے گی تو حضرت نے فرمایا آگ میں جلانے کی طاقت نہیں. پھر بولو جلانے والا کون؟ بولو نا جلانے والا کون؟ اسی لیے حضرت ابراہیم کتنے دن آگ میں رہے تھے؟ 40 دن. کتنے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے؟ 40 دن اور 40 رات جلے. ارے بولو جلے. اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آگ کو کہہ دیا اے آگ تو آج ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. اللہ آگ کو کہے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے. بولو نہ جلانے والا کون ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ آگ میں جلانے کی طاقت نہیں. اب سننا, کچھ لوگ حضرت خواجہ کے پاس آئے, کہنے لگے آپ ہمارے گاؤں میں نہیں ٹھہریں گے؟ حضرت نے فرمایا نہیں, میں تو بس صرف کام کروں گا, سب کے کان تک بات پہنچاؤں گا. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, بس پھر میں چلا جاؤں گا. تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو جانا ہے تو جاؤ, لیکن اپنا جوتا یہی چھوڑ کے جانا ہے. حضرت نے فرمایا میرا جوتا, چمڑے والا جوتا, پھٹا ہوا جوتا, اس کا کیا کرو گے تم لوگ؟ تو کہا حضرت کیا کریں گے, یوں گیا اور یوں آیا, آگ گئی. میں کیا کریں گے, آپ کا جوتا یوں لہرائیں گے, آگ چلی جائے گی. اب سننا, اب سب پورا یہ سارے لوگ, سارا مجمع کان کھول کر سننا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا تم نے کیا سمجھا, تم نے کیا سمجھا کہ میں نے جوتا آسمان کی طرف لہرایا تو آگ بجھ گئی؟ سننا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا جملہ, فرمایا ہمارے دل میں کلمہ ہے, اللہ کا یقین ہے, لا الہ الا اللہ ہے. کلمے والے کا جوتا, بولو کلمے والے کا جوتا جب دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے, اللہ کی قسم ہمارا ایمان کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے. اور پھر فرمایا, بولو نعرہ تکبیر, کیونکہ اس وقت اللہ ہی کا نعرہ بلند کرنا ہے. اجمیر والے بابا نے صاف طور پر فرمایا کہ ہم کلمہ والے ہیں, ہمارا یقین ہے, ہمارا اللہ پر ایمان ہے, ہمیں نبی سے محبت ہے. اگر نبی سے محبت والے کا جوتا دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے تو جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. لیکن میرے پیارو, ہمیں پتہ چلا کرنے دھرنے والا کون؟
اور حضرت نے کیا فرمایا معلوم؟ آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے جوتا پھینکا تو آگ بجھ گئی؟ ارے وہ تو اچانک دل میں خیال آیا کہ چلو جوتا ڈالوں تو میں نے جوتا ڈال دیا، ورنہ اللہ کی قسم صرف اپنا ہاتھ بھی بتا دیتا تو آگ واپس چلی جاتی۔ بولو سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کرنے دھرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ ناممکن کو بھی، تو جب اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے تو وہی اللہ تو ہمارا بھی ہے۔ ارے بولو نا، وہ اللہ ہمارا ہے، ایمان ہمارا ہے، بولو رسول ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، حدیثیں ہماری ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے پھر ہمارا کاروبار کیوں نہیں چلتا؟ میرے دوستوں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں گھر میں ٹینشن کیوں آتا ہے؟ ہمیں ہر وقت ڈر کیوں لگا رہتا ہے؟ سیدھی بات ہے میرے دوستوں، ہمارے دل میں جو کلمہ ہے نا اس میں وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے کلمے میں وہ یقین نہیں ہے، ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ آج اسی لیے آئے ہیں، سب سے پہلا کام اللہ پر یقین بناؤ، اللہ سے ڈرو۔ آج بھی اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ جیسے یہ اجمیر والے بابا کے لیے اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، لیکن سچ بتاؤ نا، ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ ارے بھائی یہ پوچھ رہا ہوں میں، ہاں یا نہ بولو نا، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اور ڈرنا بھی ڈرنا چاہیے، وہ اللہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کو کسی کو برباد کرنا ہو تو ٹائم لگتا اللہ کو؟ کسی کو آباد کرنا ہو اللہ کو ٹائم لگتا؟ آپ قرآن میں سورہ یاسین دیکھے ہوں گے، ہاں بولو دیکھے۔ سورہ یاسین کی آخری نہیں، اس کے اوپر والی آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھو، پورے اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اللہ فرماتے میرا فیصلہ، ارے اللہ فرماتے میرا فیصلہ، مجھے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، صرف میں نے کہہ دیا کن، بولو کیا کہہ دیا؟ کن فیکون، ہو گیا۔ کسی کو آباد کرنا تو آباد ہو گیا، کسی کو برباد کرنا تو برباد ہو گیا۔ یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن میں سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا آپ کو، میں نے کہا نا آخری آیت نہیں پڑھنا، اس کے اوپر پڑھو نا میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میری قدرت کو تو دیکھے، کوئی میرے آرڈر کو تو دیکھے۔ اللہ فرماتے میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کن، بولو کیا کہہ دیا؟ فیکون، وہ ہو گیا۔ تو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ لوگ بہت دور سے آئے ہوں گے، بہت دیر سے بیٹھے بھی ہوں گے۔ ابھی آپ نے مولانا شمشیر عالم کی نعت پاک کو سنا، اور معلوم نہیں مولانا سہراب صاحب کا بیان ہو رہا تھا، اور بھی کتنے لوگوں کے بیان ہوئے ہوں گے۔ مجھے صرف ایک بات پوچھنا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں ڈر لگتا ہے، صحیح بولو، ڈر لگتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، ڈر لگتا ہے؟ اور ڈرنا بھی نہیں، ڈرنا بھی چاہیے۔ خود اللہ کہتا مجھ سے ڈرو، ارے اللہ کہتا مجھ سے ڈرو۔ ہم نے کہا اللہ تجھ سے ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر لے، اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر لے، آخری وقت آئے گا تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ایمان والے مجھ سے ڈر لے، اللہ فرماتے جیسا مجھ سے ڈرنا ویسے ڈر لے۔ اے میرا بندہ تو مجھ سے ڈرتا جائے گا، گناہوں کو چھوڑتا جائے گا، اللہ فرماتے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔